نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں عرفان القرآن کورس کی نشست میں ایک دفعہ پھر حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 15 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا فامشوا فی مناکبہا، ذلولا تابع، فامشوا پس چلو، فی مناکبہا اس کے راستوں میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اس کی روزی سے، یعنی اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، وإلیہ النشور اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں بیان فرمائی جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، اور زمین بھی ایسی کہ جو تمہارے تابع ہے، تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی کرنا، سب ممکن ہے۔ ورنہ اگر وہ زمین کو ٹھوس پتھر کی طرح بنا دیتا، لوہا، سونا یا پیتل بنا دیتا، تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس طرح زمین پر چلنا دشوار ہو جاتا، اور اگر پانی کی طرح نرم بنا دیتا تو کوئی چیز اس پر ٹھہر ہی نہ سکتی، اور یوں زندگی مشکل ہو جاتی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، اور تمہیں قبروں سے جزا کے لیے پھر اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، یہ بات کبھی بھی نہ بھولو۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، تو تم اس کے راستوں میں چلو، وکلوا من رزقہ اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، مگر یہ مت بھولو کہ وإلیہ النشور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آگے فرمایا گیا أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَأَمِنتُم کیا تم بے خوف ہوگے، امن میں ہوگے، مَّن فِي السَّمَاءِ اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ کہ وہ دھنسا دے، بِكُم تمہیں، الْأَرْضَ زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء یا تم بے خوف ہوگے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ بھیجے تم پر پتھراؤ، ان یرسلا کہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبا پتھراؤ یعنی کہ پتھروں کی بارش کرے تم پر، فستعلمون کیف نذیر فستعلمون پھر تم جلد جان لوگے، کیف نذیر کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ، جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے، اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہوگے کہ وہ قارون کی طرح تمہیں بھی زمین میں دھنسا دے اور اس وقت تک زمین کو حرکت میں رکھے جب تک تم اس کے سب سے نچلے حصے میں نہ پہنچ جاؤ؟ یا جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہوگے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پر بھی پتھراؤ بھیجے؟ تو عذاب دیکھ کر تم جلد جان لوگے کہ میرا اپنے عذاب سے ڈرانا کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اس بات سے ڈرایا کہ نافرمانی کر کے، کفر و شرک کر کے، گناہ کر کے اللہ سے بے خوف نہ ہو۔ اگر اس نے ڈھیل دے رکھی ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تمہیں سزا نہیں دے گا۔ اس نے مہلت دے رکھی ہے کہ اصلاح پکڑتے ہو
یا اپنے گناہ پر ڈٹ کر مزید اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ فرمایا گیا ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، چاہے تو وہ آسمان سے عذاب برسا دے تو چاہے وہ زمین کو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنا دے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، ظلم کر کے، اور جو لوگ کافر ہیں کافروں کے لیے یہ آیت نازل کی گئی، جو کفر کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان میں یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کو ایک مخصوص وقت پر اللہ کی طرف سے ضرور پوچھا جائے گا، ضرور سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کی رحمت اور کرم کے پیش نظر اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا بہت بڑی نادانی اور کم عقلی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سابقہ امتوں کے جو واقعات بیان کیے، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان سے سبق حاصل کرو، کہیں تم وہی نافرمانیاں کر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے نوازے، اپنے فضل سے نوازے، اور کبھی بھی ہم سے وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں نہ ہوں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اور ہم پر عذاب نازل ہو۔ آگے فرمایا گیا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ وَلَقَدْ اور بے شک كَذَّبَ الَّذِينَ جھٹلایا انہوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو میرا انکار کیسا ہوا۔ اللہ رب العزت اس آیہ مقدسہ میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر آپ غم نہ فرمائیں، کیونکہ کفار مکہ سے پہلی امتوں کے کفار جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد وغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو جب میں نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت میرا انکار کیسا ہوا؟ کیا انہوں نے میرے عذاب کو نہیں پایا؟ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق پایا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اولم کیا نہیں، یروا انہوں نے دیکھا، الی الطیر پرندے کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلاتے ہوئے، ویقبضن اور سمیٹتے ہوئے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ما نہیں، یمسکہن انہیں روکے ہوئے، الا مگر، الرحمن رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں روکتا۔ انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا کفار مکہ غافل ہیں؟ انہوں نے اپنے اوپر ہوا میں اڑتے وقت پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے؟ انہیں ہوا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ حالانکہ پرندے بوجھل ہیں، موٹے ہیں، بھاری چیز طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی۔ کوئی چیز اوپر پھینکے زمین واپس اسے کھینچتی ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فضا میں ٹھہرایا، ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ نہ روکے تو آسمان گر پڑے، بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوا میں صرف پر نہیں روکتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے، اور یعنی مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا وہ کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں، وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا فی غرور
مگر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے۔ کفار مکہ دو چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ ایک مالی اور افرادی قوت، اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بت ان تک بھلائیاں پہنچاتے ہیں اور ان سے نقصانات دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تم سے اس کا عذاب دور کر دے گا؟ تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور کافر صرف شیطان کے اس فریب میں ہیں کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے ایسا، یرزقکم، جو تمہیں روزی دے، ان اگر امسک، روک لے، رزقہ، وہ روزی کو، اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈیٹھ بن گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے کافرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اگر وہ اپنا رزق اور اس کے پہنچنے کے اسباب جیسے بارش یا دھوپ، بارش نہ ہو تب بھی فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں، اور صرف دھوپ رہے تب بھی فصلیں نہ اگ سکیں اور تمہاری خوراک کا بندوبست نہ ہو سکے، اگر وہ بارش اور دھوپ کو ہی روک لے تو ایسا کون ہے جو تمہیں کھلائے اور پلائے اور تم تک تمہاری غذا پہنچائے؟ ان کفار کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ان نصیحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی ان پر یقین کیا، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈیٹھ بن گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا، صرف وہی عبادت کیے جانے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرتے جاتے ہو؟ معلوم ہوا کہ ہمیشہ کامل یقین یہ رکھنا چاہیے کہ سبب ڈھونڈیں، محنت کریں، مشقت کریں، مگر حقیقی رازق اللہ کی ذات ہے، وہی اسباب میں بھی برکت پیدا کرے گا، مال میں بھی برکت پیدا کرے گا، اور روزی کے تمام اسباب مہیا بھی وہی کرے گا۔ اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے رب پر توکل اور کامل یقین نہیں رکھتے تو وہ لوگ پھر پریشانیاں اٹھاتے ہیں، پھر وہ محنتیں مشقتیں کرتے ہیں مگر برکتیں نصیب نہیں ہوتی۔ اگر برکت کے طالب ہیں تو روزی تو کافروں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ سب کو رزق دے گا، وہ رازق ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، مگر جتنا اس پر یقین، جتنا اس پر توکل رکھیں گے، جتنا اس کی رازق صفت پر آپ کا یقین پختہ ہوگا، اتنا وہ نوازے گا، اور برکتوں والا حلال نوازے گا۔ صرف محنت مشقت کرنی چاہیے اور اللہ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، افمن یمشی، تو کیا جو چلے مکبن، اوندھا ہو کے، علی وجہہ، منہ کے بل، اہدی، وہ زیادہ راہ پر ہے، ام من یمشی، یا جو چلے سویًا، سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ فرمایا گیا تو کیا جو منہ کے بل اوندھا ہو کے چلے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، تو کیا جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ سیدھی راہ پر ہے، ام من یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یا وہ سیدھی راہ پر ہے جو سیدھا ہو کے چلے۔ اس آیت میں اللہ نے مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے، نہ آگے دیکھے، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ شخص جو راستے کو دیکھتے ہی سیدھی راہ پر سیدھا چلے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے؟ اس مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران ہے کہ نہ اسے منزل معلوم اور نہ وہ راستہ پہچانے، اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچانتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو کافر اور مومن کی دنیاوی مثال ہے، جبکہ آخرت میں کفار کو واقعی منہ کے بل اٹھایا اور چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اوندھے، گنگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی
تو ہم اسے اور بڑھا دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور ایمان والے متقین ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہو اور ہمیشہ جنت میں رہو۔ قل فرما دیجئے هو الذی، وہی ہے جس نے انشأکم تمہیں پیدا کیا، وجعل اور بنایا لکم السمع، لکم تمہارے لیے، السمع کان، سماعت سننا، والابصار آنکھیں بصارت، والافئدہ اور دل۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اے پیارے حبیب، آپ مشرکین سے فرماتے کہ اے کافرو، جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کی ان مصنوعات کو دیکھو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس نے تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کی آیات اور مصنوعات میں غور و فکر کر سکو، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ان اعضاء سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا۔ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور جو سمجھا اس میں غور ہی نہ کیا، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تم شرک و کفر میں مبتلا ہوگے۔ اس آیت میں بے شک کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا کی ہے اسے انہی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا گیا کہ بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ ہماری ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں دی اس کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، جسم کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، وقت جو اللہ نے ہمیں دیا اس کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں گزارا۔ جوانی دی تھی، ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، کہاں گزاری؟ وہ لمحات کہاں صرف کیے؟ مال کہاں صرف کیا؟ آنکھیں جو میں نے دیکھنے کی قوت دی تھی ان سے حق دیکھا، جائز چیزوں کو دیکھا، کانوں سے حق سنا، دل سے حق کو مانا۔ ہر نعمت کے بارے میں بروز حشر سوال کیا جائے گا، اور بروز حشر زبان کو تالے لگ جائیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ آنکھ بولے گی کہ میرا حق ادا ہوا یا نہیں، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے تمام اعضاء اپنے متعلق گواہی دیں گے کہ میرے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اسی طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے جس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا کی ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ قل، وہ فرما دو، ہوا وہی، الذی جس نے، ذرأکم پھیلا دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور تمہیں اسی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اے حبیب آپ فرما دیں
کہ اللہ وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، تمہارے لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت وہ دن جس دن ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے، اس دن کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔